الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجم کیے ہوئے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد جاوید انٹرنیشنل اسلامک پروپیگیشن سینٹر کی جانب سے آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ہے القرآن کیا کہتا ہے اہل کتاب کے بارے میں. یہ لیکچر اردو زبان میں ہوگا اور اس کے کتابچے آپ کو دے دیے گئے ہیں. یہ جو آج کا جو لیکچر ہے جس کا موضوع ہے القرآن کیا کہتا ہے اہل کتاب کے بارے میں، اس کے فارمیٹ کی وضاحت کروں گا. اس کتابچے میں وہ آیات ہیں جو آج برادر محمد شیخ اپنے لیکچر میں وضاحت کریں گے. اگر آپ اس کتابچے کو کھولیں گے تو آپ کو دائیں جانب آپ کے عربی آیات نظر آئیں گی، سورت کا نام اور نمبر، اور اس کے کورسپونڈنگ سائٹ پہ یعنی بالکل اس کے سامنے آپ کے بائیں ہاتھ پر اسی کا ترجمہ، انہی آیات کا ترجمہ اردو میں ملے گا جو کہ برادر محمد شیخ دوران لیکچر وضاحت کریں گے. جو آپ کو پیپر اور پینسل دی گئی ہے آپ اس پہ اپنا سوال نوٹ کر لیں، اسپیکر کو بیچ میں انٹرپٹ نہ کریں، اور جب انشاءاللہ سوال و جواب کا سیشن لیکچر کے بعد ہوگا اس کی میں فارمیٹ کی وضاحت کر دوں گا لیکچر کے بعد، تو اس میں آپ آ کر اسپیکر سے اپنے سوال کی وضاحت حاصل کر سکتے ہیں. اب میں دعوت دوں گا برادر محمد شیخ کو کہ وہ تشریف لائیں اور آج کے موضوع القرآن کیا کہتا ہے اہل کتاب کے بارے میں اس کی وضاحت فرمائیں. برادر محمد شیخ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجم کی وجہ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے. موضوع ہے قرآن کیا کہتا ہے اہل الکتاب کے بارے میں. کتاب کے جو اہل ہیں، اردو میں اس کو اہل اردو عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں، یا فیملی آف دا بک. اس کتاب کے اہل کون ہیں، یہ ہے ٹاپک. یہ مروجہ طور پہ آپ لوگ سنتے آ رہے ہیں. کانسیپٹ یہ ہے کہ اہل الکتاب مینز دا جوز اینڈ دا کرسچنس. جب آپ کہیں گے اہل کتاب تو آپ کے ذہن میں آئیں گے یہودی نصارہ. ایک نوم بن گیا، ایک کانسیپٹ بنا ہوا ہے. تو ہم آج آیات سے یہ ویریفائی کریں گے کیا وہ حقیقت میں یہودی نصارہ کی بات ہو رہی ہے یا اہل کتاب کوئی اور ہے. یہ ہے، یہ بیسک موضوع ہے، آپ کو اس میں غور سے سننا ہوگا. دوسری چیز یہ کہ اہل کتاب، کتاب جو ہے عربی کا لفظ ہے، اور اس کو میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گا کہ قرآن بھی عربی کا لفظ ہے، اس کے لوگ معنی نہیں جانتے، اور کتاب بھی ایک لفظ اردو کا بھی ہے لیکن عربی کا. میں نے قرآن کیا کہتا ہے اہل کتاب کے بارے میں، تو قرآن عربی کا لفظ ہے اور اہل بھی عربی کا لفظ ہے، کتاب بھی اردو عربی میں دونوں جگہ استعمال ہو رہا ہے. تو میں اگر اس کے معنی کروں، قرآن کے معنی پڑھائی، ریڈنگ. کیا کہتی ہے اہل کتاب، یعنی کتاب لکھا ہوا، کتاب کے معنی رائٹنگ بھی ہوتا ہے، لکھا ہوا. اس لکھے کے بارے میں پڑھائی کیا کہتی ہے. اگر میں لٹرل ٹرانسلیشن کر دوں، یہ جو لکھا ہوا ہے، یہ کتاب ہے میرے ہاتھ میں جس کو مروجہ قرآن کہا جاتا ہے، لیکن یہ ایک چیز لکھی ہوئی ہے پیپرز کے اوپر. یہ جو لکھائی ہے اس کو ہم کہیں گے کتاب. یہ لکھا ہوا جو ہے،
اور اس کتاب کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، یعنی قرآن کیا کہتا ہے کتاب کے بارے میں، یا قرآن کیا کہتا ہے اس کتاب کے اہل کے بارے میں، اس لکھائی کے اہل کون ہے، اس لکھائی کے رائٹنگ کے فیملی کون ہے، یہ ہے ٹاپک۔ تو میں آپ کو پہلے بتاتا چلوں، قرآن کے مطلب پڑھائی، قرآن کا مطلب پڑھائی کیا کہتی ہے اس لکھے ہوئے کے اہل کے بارے میں، یعنی کتاب کے مطلب لکھے ہوئے، اہل مطلب فیملی، اس کے لکھے ہوئے کہ اہل کے بارے میں پڑھائی کیا کہتی ہے، یہ ہے موضوع۔ تو میں آپ کو پہلے یہ بتانا چاہوں گا کتاب کون سی ہے، کیونکہ ہمارے مروجہ جو کانسیپٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ 4 کتابیں نازل کی گئی ہیں، تورات، انجیل اور زبور اور قرآن، اور وہ اس کے اردو عربی میں اس کو جمع میں کہیں گے کتب، بکس۔ تو ہم جب اہل کتاب کہتے ہیں ہمارے ذہن میں آتا ہے شاید وہ کتابوں کی بات ہو رہی جو پہلے نازل ہوئی تھی۔ یہ ایک مروجہ کانسیپٹ ہے آپ کے ذہن میں کہ کتابیں جو تورات، انجیل، زبور ہیں اور یہ قرآن ہے ہمارے پاس، اور یہ جو پہلے کی کتابیں جو نازل ہوئی تھی اس کے بارے میں اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے۔ وہ عربی میں اگر ہوتا تو ہوتا یا اہل الکتب، پیپل آف دا بکس، کیونکہ ایک کتاب تو نازل نہیں ہوئی، 4 بکس کہتے ہیں، 3 بکس پہلے اب قرآن، تو وہ ورڈ ہو جاتا ہے یا اہل الکتب، او پیپل آف دا بکس، جبکہ عربی میں یا اہل الکتاب، کتاب کے اہل کون ہیں۔ تو میں آپ کو پہلے تو کتاب کو اسٹیبلش کروں گا کتاب کون سی ہے، اور اس کے بعد پھر ہم اس کے اہل دیکھیں گے کون ہے، اس کتاب کی فیملی کون سی ہے، اس کتاب کے اہل کون ہے۔ تو پہلے ہم کو دیکھنا پڑے گا کتاب کون سی ہے، سیکنڈ پھر پارٹ آئے گا کہ اہل کتاب کون ہے، فیملی کون ہے اس کی۔ تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو ایک تھوڑا سا کتابچے میں ایک پرچہ لگایا ہوا ہے، یہ کتاب کے اندر مختلف الفاظ ہیں عربی کے جو پہلے صفحے پہ دیا ہوا ہے، اس کے میں نے اس کی ہیڈنگ دی ہے کتاب کے صفاتی نام۔ جیسے عربی میں ہے القرآن، اس کے انگلش میں معنی دا ریڈنگ اور اردو میں پڑھائی۔ تورا انگلش میں دا لا، اردو میں قانون۔ انجیل کے مطلب معنی انگلش میں گڈ نیوز، اردو میں خوشخبری۔ زبور پیس، ٹکڑا۔ الفرقان دا کرائٹیرین، فرق کرنے والا، فرقان۔ برہان پروف، دلیل۔ سلطان اتھارٹی، اختیار۔ الحکمہ وزڈم، دانائی۔ ہدایت، ہدن گائیڈنس، ہدایت۔ نازل ریویلیشن، اترنا۔ وحیٌ وحی، انسپریشن، متاثر کرنا۔ کلام اسپیچ یا ورڈ، الفاظ۔ بصائر انسائٹ، بصیرت۔ آیات سائنز اور ورسز، نشانی۔ المجید گلوریس، بزرگی۔ عجیب امیزنگ، عجیب اردو میں بھی عجیب۔ النور لائٹ، روشنی۔ احسن الحدیث، موسٹ بیوٹیفل انسیڈنٹ، ایونٹس اور نریشن، بہترین حادثہ، واقعہ۔ احسن القصص، موسٹ بیوٹیفل ریلیشن شپ، بہترین تعلق۔ الامثال، ایگزامپلز، مثالیں۔ موعظہ، سرمن، وعظ۔ الذکر، ریممبرنس، یاد دہانی۔ الواح جمع ہے لوح کی، ٹیبلٹ یا ٹیبلٹس، لوح ٹیبلٹ، الواح ٹیبلٹس، تختیاں یا تختی۔ ضیاؤن شائن، چمک۔ بینات کلیریفیکیشن، وضاحت۔ رسالات میسیجز، پیغامات۔ الانبا دا پروفیسیز اور دا نیوز، خبریں یا پیشن گوئیاں۔ القول دا سیئنگ، کہا ہوا۔ صحف پیجز، صفات۔ شریعہ دا وے، دا راستہ۔ الامر اللہ دا آرڈر آف اللہ، اللہ کا حکم۔ الحق دا ٹروتھ، سچائی۔ العلم دا نالج، علم۔ یہ جو میں نے الفاظ بیان کیے آپ کو، اس کا مقصد بتانے کا صرف یہ ہے کہ یہ سارے نام یا الفاظ قرآن میں آئے ہیں، اور آپ کسی بھی آدمی سے پوچھ لیں، عالم سے، وہ کہے گا یہ سارے قرآن کے صفاتی نام ہیں۔ پوچھے وحی کہاں ہے، کہنے یہ وحی ہے۔ نازل کہاں ہے، کہنے یہ نازل ہوا ہے۔
کلام کا ہے، کہنے لگے یہ کلام ہے اللہ کا. کتاب کا ہے، کہنے لگے یہ کتاب ہے اللہ کی. فرقان کا ہے، کہنے لگے یہ فرق کرنے والا ہے، فرقان ہے، قرآن ہے. سلطان کیا ہے، اتھارٹی کا ہے، کہنے لگے اتھارٹی ہے اللہ کی کتاب. برہان کیا ہے، دلیل ہے. یہ ہر اسکالر کہتا ہے دنیا کا یہ سب کے سب اسی کتاب کے اندر موجود، سوائے تورات انجیل زبور. تورات کے معنی قانون، انجیل کے معنی خوشخبری، زبور کے معنی ایک ٹکڑا. ان تین کے علاوہ تمام جتنے میں نے نام بیان کیے ہیں، ہر آدمی دنیا کا جو مسلم اسکالر ہے وہ کہتے ہیں سب اس کے صفاتی نام ہیں. میں نے تین ان کو بھی انکلوڈ کیا. تورات کے معنی قانون، اس کتاب کا تورات ہے، اس کتاب کا قانون. اس کتاب کا مطلب لکھائی کا، قانون کیا ہے، تورا. اس کتاب کا فرق کرنے والا کیا ہے، جب یہ فرق کر رہا ہوتی ہیں آیات تو فرقان ہو جاتا ہے. جب یہ دلیل کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے تو یہ برہان ہو جاتا ہے. جب یہ وزڈم کے طور پہ پیش کی اس کی آیتیں تو یہ حکمت ہے. یہ سارا ایک ڈیٹیلڈ ایک الگ موضوع ہے. صرف میں نے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی الکتاب کے اندر یہ سارے الفاظ لکھے ہوئے ہیں. الکتاب مطلب دا بک. یہ ساری آیات اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں، سب کی سب. یہ ورڈز جو اصل حدیث، اصل قصص، یہ سب لکھا ہوا ہے کتاب کے اندر. اب اس کا اپنے ایک معنی ہے، اس کے لفظ کے معنی جو ہے وہ اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وہ کیا چیز ہے، کرائیٹیریا ہے، عربی میں لکھا ہوا ہے. تو یہ کوئی الگ کتابیں بازار میں نہیں مل رہی کہ آپ جا کے فرقان خرید لیں، برہان خرید لیں، سلطان خرید لیں، حکمت خرید لیں. تورات مل رہی ہے، انجیل مل رہی ہے، بازار میں جا کے خرید لیں. ایسا نہیں ہو رہا. قرآن اللہ کی کتاب موجود ہے. اللہ کی کتاب قرآن مطلب پڑھائی موجود ہے، آپ اس میں دیکھ لیں. اب یہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، اس کی پروف، اس کا جو دلیل ہے، اس کی جو ایویڈنس ہے، یہ سب میں نے ریفرنسز لکھے ہوئے. یہ سب آپ کو اس کے علاوہ بھی بہت سی جگہوں پہ یہ الفاظ آئے ہیں. میں نے ایک ایک ریفرنس لکھ دیا ہے جہاں پر یہ آیا ہے. لیکن ہم کو تو دیکھنا ہے کہ ہمارا ٹاپک کتاب یعنی لکھا ہوا. قرآن پڑھائی کیا کہتی ہے کتاب کے بارے میں. تو ہمیں دیکھنا ہے کتاب تمام انبیاء کے ساتھ یا کیا ہے، وہ کون سی کتاب ہے. کتاب تو ہم دیکھتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں کتاب ہے، اس کو ہم قرآن کہتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی آیت میں فرماتا ہے. اب ہم آیتوں میں دیکھیں گے سورہ یونس 10 اس کی 37 آیت. وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنِ أَن يُفْتَرَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَبِّ الْعَالَمِينَ. اور یہ قرآن پڑھائی ایسی نہیں ہے کہ اسے کوئی گھڑ لے سوائے اللہ کے، اور یہ تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے، اور کتاب کی تفصیل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، جہانوں کے رب سے ہے. اب اگر اب اس آیت میں آپ غور کریں تو عربی میں قرآن بھی ہے اور کتاب بھی ہے. دیکھیے وما کانا هذا القرآن، عربی میں قرآن لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. اور آگے نیچے چوتھی لائن میں دیکھیں وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ، کتاب لکھا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو. تو ایک ہی آیت میں قرآن بھی ہے اور ایک ہی آیت میں کتاب بھی ہے. یہ لکھا ہوا آپ کے سامنے. تو عربی کے اندر دونوں الفاظ لکھے ہوئے ہیں. اب ہمیں دیکھنا ہے قرآن میں اور کتاب میں کیا فرق ہے. لفظ کے اندر لفظ قرآن کے مطلب پڑھائی اور کتاب کے مطلب لکھا ہوا. تو کہتا ہے اللہ تعالیٰ وما کانا هذا القرآن، اور یہ پڑھائی ایسی نہیں ہے، یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کتاب، یہ جو میں آیت پڑھ رہا ہوں، یہ جو میں نے آیت پڑھی، یہ پڑھائی ایسی نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ اس کو کوئی بنا لے. ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، لیکن یہ تو تصدیق کر رہی ہے جو اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے. یعنی آپ اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں، دیکھ رہے ہیں آپ، تصدیق کر رہے ہیں بین یدیہ. اور یہ کیا کر رہا ہے، پڑھائی کیا کرتی ہے، وہ تفصیل الکتاب، اور اس لکھے ہوئے کی ایکسپلینیشن ہے. یہ پڑھائی جو ہوتی ہے وہ لکھے ہوئے کو ایکسپلین کرتی ہے. وہ تفصیل الکتاب، جیسے کہ عام کتاب کو جب آپ نے نہیں پڑھا ہوا تو آپ کو کچھ نہیں پتا، لیکن جب آپ نے پڑھا تو وہ جو لکھا ہوا ہے وہ ایکسپلین ہو جاتا ہے. جو لکھے ہوئے کو ہم پڑھتے ہیں تو وہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے، تو ایکسپلینیشن ہو جاتی ہے. ایگزیکٹلی اللہ تعالیٰ کو ایسی کوئی عجوبہ بات نہیں بتا رہا، سمپل بات بتا رہا ہے کہ دونوں چیز الفاظ لکھ کے بتا دی. اگر ہم ترجمہ کر لیں تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا. تو پتہ یہ چلا کہ قرآن کا بیسک سینس کیا بنا ہے، اس کتاب کی ایکسپلینیشن اور تصدیق جو درمیان ہاتھوں میں. آپ لوگ تصدیق بھی کر سکتے ہیں، آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، اور ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک چیز کی ایکسپلینیشن بھی ہو رہی ہے، تفصیل بھی ہو رہی ہے. لا ریب فیہ من رب العالمین، یہ رب کی طرف سے، اس میں کوئی شک نہ کرے. جیسے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین،
یہ رب کی طرف سے، اس میں کوئی شک نہ کرے. یعنی آپ ڈاؤٹ نہیں کر سکتے کہ یہ قرآن جو ہے کتاب کی تفصیل ہے. کتاب کون سی؟ یہ جو سامنے ہمارے یہ جو کتاب ہے، یہ جو لکھا ہوا ہے، اس کتاب لکھے ہوئے کی قرآن جو ہے پڑھائی جو ہے وہ اس کتاب لکھے ہوئے کی تفصیل ہے، ایکسپلینیشن ہے. یہ ہمیں پہلے پتہ چل گیا شروع میں کہ قرآن اور کتاب کا کیا جو ٹاپک تھا. قرآن پڑھائی کیا کہتی ہے کتاب کے بارے میں، اہل کتاب کے بارے میں. تو اب ہمیں پتہ چلا قرآن کیا ہے، پڑھائی ہے، اور کتاب جو ہے وہ یہ لکھا ہوا ہے اور یہ اس کی تفصیل کر رہا ہے. قرآن جو ہے وہ اس لکھے ہوئے کو ایکسپلین کرتا ہے، اس کی تفصیل کرتا ہے. یہ ہمیں پتہ چل گیا. اب ہم اس کتاب کے بارے میں دیکھیں گے قرآن مجید میں یہ کتاب کہاں اور کیسے آئی ہے. تو سورہ انعام 6 اور 83 وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. اور وہی تھی ہماری حجت جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے اوپر دی. ہم بلند کرتے ہیں درجات جس کے ہم چاہیں، بے شک تیرا رب حکمت والا جاننے والا ہے. تو اس میں دیکھیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے وہ تھی ہماری حجت جو ہم نے ابراہیم کو دی. وہ ایک الگ قرآن میں اس کا ذکر ہے کیا تھی وہ حجت. اس وقت ہم وہ حجت نہیں ڈسکس کر رہے. میں جو اسی آیتیں پڑھوں گا اس میں ایمفیسائز کروں گا یہ واحد جگہ ہے جہاں پر 18 انبیاء کا ایک ہی جگہ ذکر ہے. 18 انبیاءوں کا ایک ہی جگہ ذکر آئے گا. یہ جو میں آیتیں پڑھوں گا جس میں ہمیں پتہ چلے گا کہ انبیاءوں کو کیا ملا، کون انبیاء کیا لے کے آیا. تو میں اس لیے اس پوری آیت کی وضاحت نہیں کرتا ہوں، صرف انبیاءوں کے نام آپ غور کریے گا. آپ کے پاس بعد میں چانس ہے، آپ دیکھتے رہیں اور بعد میں سوال کر سکتے ہیں. یہاں ابراہیم علیہ السلام کا نام آیا اور صرف یہ دیکھیں کہ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے ابراہیم کو دی تھی حجت ان کی قوم کے اوپر. حجت الگ چیز ہے، ہم جس کے چاہتے ہیں اللہ کہہ رہا درجہ ہم بلند کرتے ہیں. بے شک تو جو ہے تیرا رب جو ہے حکمت والا جاننے والا. دوسری پیج پہ آ جائیں آپ. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ سورہ انعام 6 کی 84-85 کنٹینیوٹی. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ. اور ہم نے اسحاق اور یعقوب اس کے لیے ہبہ کیے، عطا کیے. ہم نے ہر ایک کو ہدایت دی اور ہم نے نوح کو پہلے سے ہدایت دی اور اس کی ذریت سے داود اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو ہم نے ہدایت دی. اور اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں. اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس ہر کوئی صحیح کرنے والوں میں سے تھے. یہاں تک ہم نے انبیاؤں کے نام آپ کو نظر آ رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا نام آ گیا، اسحاق علیہ السلام کا، تو ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے رہا ہے اور ان کو مختلف جزا دے رہا ہے محسن کرنے والوں اور اصلاح کرنے یہ بتا رہا ہے. لیکن ہمارا مین اس وقت میں آپ کے ذہن میں ہی ڈالنا چاہ رہا ہوں وہ ہے نام. بائی نیم آ رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا نام آیا، اسحاق علیہ السلام کا نام آیا، یعقوب علیہ السلام کا، نوح علیہ السلام کا، داؤد علیہ السلام کا، سلیمان علیہ السلام کا، ایوب علیہ السلام کا، یوسف علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کا، ہارون علیہ السلام کا، وزکریا کا، یحییٰ کا، عیسیٰ و الیاس. یہ علیہ السلام سارے انبیاؤں کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہا ہے. اور آگے دیکھیے کنٹینیوٹی میں 86 اور 87 سورہ انعام 6 86 اور 87 وَإِسْمَعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اور اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط اور ہم نے ہر ایک کو جہانوں پر فضیلت دی اور ان کے آبا اجداد سے، ان کی ذریت سے، ان کے بھائیوں سے ہم نے ان کو چنا اور ہم نے انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی. اب یہاں 4 اور پیغمبروں کے نام آ گئے، اسماعیل علیہ السلام، یسع علیہ السلام اور یونس علیہ السلام اور لوط علیہ السلام. ٹوٹل انبیاءوں کو اگر آپ یہاں کاؤنٹ کریں گے تو یہ بنیں گے 18 انبیاءوں کو ان آیات میں ذکر ہے. قرآن مجید میں لگ بھگ 30 نام ہیں، 30 نام ہیں، نام مذکر نام، جس میں یہ جو نام ہے 18 اور ایک ادریس علیہ السلام ہے. ریفرنس آپ نوٹ کرنا چاہیں سورہ مریم 19 اس کی 56 آیت ہے. مریم 19 کی 56 آیت ادریس علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبی کا.
تو یہ ہو گیا 19 نبی، 18 یہ ہو گئے اور 19 ادریس علیہ السلام ایک اور نبی ہیں، قرآن میں یہ ہو گئے 19 پروفٹس، 19 نبی. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، 20 ان کی مہر نبیوں، تمام 19 نبیوں کی مہر. تو یہ 19 نبی ہو گئے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہر ہو گئے ان انبیاءوں کی. تو یہ خاتم النبیین ہو گئے. اس کے علاوہ بھی قرآن مجید میں جو نام ہے وہ میں آپ کو صرف بتا دیتا ہوں، آپ سن لیجئے. شعیب علیہ السلام ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے نبی نہیں رسول کہا. صالح علیہ السلام ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے رسول کہا. ہود علیہ السلام ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو رسول کا نبی نہیں کہا. یہ 3 نبی نہیں مینشن ہے. اس طرح ذوالکفل کو نہ نبی کا نہ رسول کا، نہ لقمان کو نبی کا نہ رسول کا، آدم علیہ السلام کو نہ نبی کا نہ رسول کا، ذوالقرنین کو نہ نبی کا نہ رسول کا، عمران کو نہ نبی کا نہ رسول کا، طالوت کو نہ نبی کا رسول کا. تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، اب اس میں ڈیٹیل میں اس میں ہماری بحث نہیں ہے، اس وقت یہ ڈسکس نہیں کر رہے ہیں. ٹاپک بیسک پوائنٹ آپ کو جو سمجھانا ہے کہ 19 نام میں نے نبیوں کے بتایا آپ کو. اب یہ جو نام ہے ان کے ساتھ آگے دیکھیں نیکسٹ پیج پہ سورہ نام 689 میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوہ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ. وہی لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ اوپر جو 18-19 نبیوں کے نام ہے، 18 نبیوں کے نام ہے، جن لوگوں کو ہم نے کتاب اور حکومت نبوت پیشنگوئیاں دی. پس اگر یہ لوگ اس کے ساتھ کفر کریں گے پس تحقیق ہم وکالت کریں گے اس کے ساتھ اس قوم کی جو ہرگز اس کے ساتھ کفر کرنے والے نہیں ہوں گے. یہ آپ پھر دوبارہ سوچیں کہ پیچھے 18 انبیاءوں کا ذکر ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین آتیناہم الکتاب. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے کتاب دی. عربی میں کتاب جو ہے یہاں پر الکتاب واحد ہے. کتاب الکتاب یعنی اسپیسیفک بک. اور ہمارے تمام یعنی یہ پیچھے جو نام ہے اس میں عیسیٰ السلام کا بھی نام ہے، اس میں موسیٰ السلام کا بھی نام ہے، اس میں داؤد علیہ السلام کا بھی نام ہے، باقی تو اور بھی ہیں 18. لیکن یہ 18 کے 18 کو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہم کتاب دے رہے ہیں. تو میں اگر آپ کو کوئی کتاب دوں تو آپ اس کتاب کے کیا کہلائیں گے؟ اہل. آپ کو میں کتاب دوں آپ اس کے اہل ہوں گے نہیں ہوں گے؟ تمام انبیاء اس کے معنی اہل کتاب ہو گئے. تمام انبیاء کس کتاب کے؟ اس کتاب کے اہل. کتاب سنگولر واحد. وہ میں پہلے پڑھ چکا ہوں سارے صفاتی نام، تورات، انجیل، زبور، قرآن، فرقان، برہان، سلطان. وہ ایسی جیسے اللہ ایک ہے، اس کے صفاتی نام کتنے؟ above 99. تو 99 اللہ تو نہیں ہے، وہ He is one Allah with above 100 attributes. اس کی کوالٹیز نیچر ہے اس کی کہ وہ قہار ہے، وہ جبار ہے، وہ رحمان ہے، ودود ہے، لونگ ہے. اسی طرح کتاب ایک ہے، تمام انبیاء کو اللہ کتاب دے رہا ہے. اور کتاب تمام 18 اس سے ایک ہی جگہ جا کے سب جگہوں کو نام لکھ کے ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، تمام نبیوں کے نام لکھنے کے بعد کہتا ہے اولئک الذین آتیناہم الکتاب. ان سب کو اللہ نے کتاب دی. والحکم اور حکم دیا، والنبوہ اور نبوت دی، پیشین گوئی دی. تو اس سے واضح ہی ہو گیا کہ یہ ساری کتاب ایک چلی آ رہی ہے، تمام انبیاء کو ایک کتاب مل رہی ہے. یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم نے مختلف نبیوں کو مختلف کتاب دی. یہ اچھا اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ وہ فلانی کتاب کے ساتھ کسی کو انجیل دی یا خوشخبری دی، عیسیٰ السلام کے ساتھ انجیل بھی آیا، تو وہ اس کا صفاتی نام ہے خوشخبری. تورات ہے، قانون ہے، وہ تو وہ کوئی الگ کتاب نہیں مل رہی بازار میں، کتاب یہ بازار میں مل رہا ہے، قانون مل رہا ہے، آپ دیکھ لیں، وہ ایک الگ ٹاپک ہے. لیکن میں نے آپ کو کتاب کے ساتھ تمام انبیاء دکھا دیے، نبی ان کو کتاب دی. ہمارا ٹاپک ہے کتاب اور اہل کتاب. تو کتاب ہم نے 18 نبیوں کے ساتھ دکھایا آپ کو. اب یہ دیکھیے، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے سورہ مائدہ 5 اور 48 آیت میں، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ. اور ہم نے تیری طرف حق کے ساتھ کتاب نازل کی، تصدیق کرنے والی جو اس کے ہاتھوں کے درمیان ہے کتاب میں سے، اور اس پر نگراں ہے. پس ان کے درمیان اس کے ساتھ حکم کر جو اللہ نے نازل کیا، اور تو ان کی خواہشات کی پیروی نہ کر.
اس کے بارے میں جو تیرے پاس حق سے آ چکا ہے. اب ہمارے کو معلوم ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہاں اس آیت میں سنگولر واحد سے مخاطب ہو کہتا ہے وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے نازل إِلَيْكَ، تیری طرف، آپ کی طرف، الکتاب. 18 ہم دیکھ چکے ہیں، اب آ رہی ہے محمد رسول اللہ کا نام. تمہاری طرف ہم کتاب نازل کر رہے ہیں حق کے ساتھ، بالحق. مصدق لما بین یدیہ، وہ تصدیق کر رہی جو اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے. آپ تصدیق کر لیں، آپ کے سامنے کتاب لکھا ہوا ہے، آپ کے سامنے آپ کا نام آپ کی طرف مخاطب کیا ہوا ہے، اور سامنے لکھا ہے بین یدیہ، من الکتاب، میں سے کر رہے ہیں آپ تصدیق. تصدیق کہاں سے کر رہے ہیں آپ؟ فرام دا بک. تو وہاں لکھا ہے من الکتاب، مصدق لما بین یدیہ من الکتاب، کتاب میں سے تصدیق کر لیں آپ جو اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے. وَمُحَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور وہ جو ہے اس پر نگراں ہے. اب مجھے بتائیے کہ میں آپ کو یہاں لکھا ہوا پڑھ رہا، آپ لوگ سب ہم یہاں پڑھ رہے ہیں اور ہم یہاں سے تصدیق کر رہے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پہ کتاب نازل کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ آپ جا کے دوسری کتاب کوئی اور ہے بازار میں، اس سے جا کے تصدیق کر لیں؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا، اٹس امپاسبل. وہ یہاں کہہ رہا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، ہم نے نازل کی تیرے اوپر کتاب، آپ کے اوپر کتاب حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، ان ٹروتھ، ود ٹروتھ. تصدیق کر رہی جو اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے، کنفرم کر رہے ہیں آپ، نازل ہو رہی، کنفرم ہو رہا ہے، سامنے لکھا ہوا ہے. من الکتاب، کتاب میں سے تصدیق کر رہے ہیں آپ. فرام دا بک نازل ہو رہی ہے، اور فرام دا بک میں سے آپ تصدیق کر رہے ہیں. میں کہاں سے پڑھ رہا ہوں؟ آپ کے سامنے کتاب ہے، آپ تصدیق بھی کر رہے ہیں، پڑھ بھی میں یہاں سے رہا ہوں، تصدیق بھی یہاں سے ہو رہی ہے. کوئی میں گھر سے کوئی کتاب نہیں لے کے آ گیا، یا آپ کو میں نے یہ نہیں کہا آپ کتاب قرآن بند کر دیں، میں اپنی طرف سے کچھ بیان کروں گا. آپ لوگوں کے سامنے کتاب دینے کا مقصد ہی یو کنفرم واٹ از بینگ سیڈ. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ کہلوایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، کتاب نازل ہو رہی حق کے ساتھ، تصدیق کر رہی اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے. فرام دا بک، کتاب میں سے تصدیق ہو رہی ہے، اس میں سے نازل ہوا ہے. وَمُحَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، پس حکم کر دے ان کے درمیان اس کے ساتھ حکم کر جو اللہ نے نازل کیا. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور تو ان کی اتباع نہ کر، جو خواہشات کی اتباع نہ کر. اما جاءک من الحق، جب تیرے پاس حق کے ساتھ آ گیا. تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ آپ کے پاس بھی وہی کتاب، اسی میں سے ریویلیشن ہوئی، آپ کو تصدیق بھی وہیں سے کرا رہا ہے اللہ تعالیٰ، اور کہہ رہا ہے ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کر، جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ خواہشات کی وہ کتاب ہے دوسری کو بازار میں، اور اس کو ڈسٹارٹ کر دیا، پتہ نہیں کیا کر دیا، وہ بھی اللہ کی کتاب ہے. یہ کنفیوژن نہیں ہے. اسی میں سے کتاب میں سے ریویلیو تمام نبیوں کے نام کے ساتھ میں نے کتاب دکھائی، اور آپ کو بھی دکھا دیا. اور یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی کتاب نازل ہو رہی ہے، اور تصدیق کر رہی جو اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان میں سے فرام دا بک، آپ سامنے تصدیق بھی کر رہے ہیں. تو یہ اب آئیے، اب یہ تو انبیاء سارے کور ہو گئے، یعنی تمام 18-19 نبیوں کے نام بتائے میں نے، اور محمد رسول اللہ. تو کتاب قرآن یعنی پڑھائی کیا کہہ رہی ہے؟ اس کتاب لکھے کے بارے کے بعد جو لکھا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں، لکھا ہوا کتاب کے بعد لکھا ہوا جو آپ ویریفائی کر رہے ہیں. آگے لکھا ہوا اب ہم آئیں گے ہمارے پاس کیسے آئی. تو اللہ کہتا ہے البقرہ 2 اس کی 2 ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں کرے. کون سی کتاب؟ کون سی کتاب؟ 19 نبیوں کو جو اللہ تعالیٰ نے دی، فائنلی محمد رسول اللہ خاتم النبیین کو دی، نازل کی، وہی کتاب چلی آ رہی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. اب ہمارے پاس بھی وہ کتاب آئی، کوئی یہ تھوڑی ہمارے پاس مختلف کتاب آ جائے گی. انبیاءوں کو اللہ نے کتاب نازل کری، تمام کتاب نبیوں کو دی، محمد رسول اللہ کو دی، اور اب ہمارے پاس آئی کہ وہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں ہے. ذالک الکتاب، ہذا نہیں ذالک الکتاب، یعنی اشارہ بعید، وہ کتاب زمانے سے چلی آ رہی ہے، وہ کتاب لا ریب فیہ، اس میں شک نہیں کرنا. ھدی للمتقین، ہدایت کس لوگوں کے لیے؟ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو اپنے نفس سے تقوی اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے ہدایت کی کتاب ہے یہ. تو پتہ ہی چلا کہ یہ کتاب چلی آ رہی تھی، تمام 19 نبیوں کو دیکھ لیا ہم نے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کتاب دیکھ لیا ہم نے. اب یہ ہمارے پاس آ رہی ہے کتاب. اب دیکھیں گے ہم اہل کتاب. کتاب تو سمجھ لیا آپ نے، اب اہل کتاب کون ہے اس طرح سمجھ میں آئے گا آپ کو. اب آگے سورہ انبیاء 21 اس کی 10 آیت، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، تحقیق ہم نے تم پر کتاب نازل کی جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اب جناب یہ آیت اسی کتاب کے بارے میں بات ہو رہی ہے، وہی کتاب کہہ رہا ہے کہ اس میں اللہ کہہ رہا ہے تم سب مین کائنڈ کو اللہ خطاب کر رہا ہے، تحقیق ہم نے نازل کی تمہارے اوپر کتاب، اس میں تمہارا ہی ذکر